بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری کا ایمان لانا۔ ابوذر اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس ایک مشہور شاعر تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابوذر بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابوذر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کچھ دن کعبے میں ہی رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابوذر بولے، جی بالکل۔ حضرت علی بولے، اچھا پھر میرے ہاں چلو۔ یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ حضرت علی نے کچھ پوچھا، نہ ابوذر نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابوذر پھر کعبے میں گئے۔ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی پھر آ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابوذر بولے، جی۔ حضرت علی پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابوذر نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا۔ ابوذر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات نہ لے کر گیا، اس لیے خود آیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمائی اور ابوذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابوذر بولے، باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابوذر کعبے کی طرف آئے، قریش جمع تھے۔ انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا، اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کم بختوں، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس نے ان کو پھر چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھر واپس ہونے کا حکم کر دیا اور فرمایا، میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر اسلام لے آئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔